إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عزیزان گرامی قدر، معززات مکرمات ماں اور بہنوں، اسلام اللہ جل شانہ کا پسندیدہ دین ہے جو پوری کائنات کے لیے سراپا رحمت و برکت ہے. اس کی فیوز و برکات سے کائنات کی ہر چیز مستفید ہوئی ہے اور کائنات کے مخلوق کے تمام تر طبقات نے اس سے فائدہ اٹھایا ہے. آج کے خطبہ میں ہم ایک ایسے طبقے کا تذکرہ کرنا چاہتے ہیں کہ جس کو اسلام نے عزت و وقار سے نوازا، اس کے حقوق کا تحفظ کیا اور دنیا میں بھی اس کی قدر و منزلت کو بلند کیا اور آخرت میں بھی ان کے ساتھ اعلیٰ انعامات اور نوازشات کا وعدہ کیا. وہ طبقہ ہے خواتین کا طبقہ، صرف نازک، جس کو تاریخ کے ہر دور میں آپ تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھیے، یہ طبقہ تاریخ کے ہر دور میں مختلف نظریات، مختلف تہذیبوں اور مختلف مذاہب کے زیر اہتمام اور زیر انتظام ہمیشہ محرومیوں کا شکار رہا، پسماندگی کا شکار رہا. اسلام کے علاوہ جس دور میں بھی، اسلام سے مراد کہ اللہ رب العزت کی نازل کردہ آسمانی شریعت کے علاوہ تاریخ عالم کے کسی دور میں بھی مطالعہ کر لیجیے، کسی قوم کا، کسی تہذیب کا، کسی نے عورت کو ایک اچھوت اور معاشرے سے الگ تھلگ اور حقیر ترین فرد قرار دیا. کسی نے عورت کو یہاں تک اس کو پسماندہ قرار دیا کہ اس کے لیے ان کی کتاب مقدس کا مطالعہ بھی جائز نہیں تھا. کسی تہذیب کے اندر بارش طلب کرنے کے لیے، رزق طلب کرنے کے لیے خواتین کو دیوتاؤں کی، جن کی وہ پرستش کرتے تھے، ان کی بھیک چڑھا دیا جاتا. اور بعض تہذیبیں اور بعض معاشرے ایسے گزرے ہیں جن کو باقی حقوق تو اپنی جگہ پہ، عورت کو جینے کے حق سے بھی
محروم کر دیا گیا ان تہذیبوں کے اندر اور ان معاشروں کے اندر جس کا اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں تذکرہ کیا۔ اگر آج کے اس دور میں دنیا کی تمام تر خواتین جو مغرب کے پروپیگنڈے کا شکار ہو کر شاید یہ سمجھ رہی ہیں کہ اسلامی تعلیمات ہمارے لیے برڈن اور بوجھ ہے اور مساوات مرد و زن کا نعرہ لگا رہی ہیں اور اسلام کی پابندیوں کو اپنے اوپر ایک ناروا پابندیاں سمجھ رہی ہیں، اگر یہ تاریخ کا مطالعہ کریں اور اسلام سے پہلے یا اسلام سے ہٹ کر باقی مذاہب اور ان کے نظریات اور عورت کے بارے میں ان کے تصورات کا اگر مطالعہ کریں تو یہ ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتی نہ تھکے کہ اللہ رب العزت نے اسلام کے سائے میں ہمیں کتنی عزت بخشی ہے، ہمیں کتنا وقار بخشا ہے اور ہمیں کیا مقام عطا کیا ہے۔ اللہ جل شانہ نے اسلام سے پہلے معاشرے کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اس معاشرے کے اندر باقی حقوق تو اپنی جگہ پہ، یہاں تک بات پہنچ چکی تھی کہ عورت کو جینے کے حق سے بھی محروم کر دیا جاتا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس معاشرے کے افراد کا یہ طرز عمل اور انداز تھا، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ، جب کبھی کسی کو یہ بتایا جاتا کہ اللہ نے آپ کو بیٹی عطا کی ہے، اللہ رب العزت نے آپ کو بیٹی دی ہے، اس کا رد عمل کیا ہوتا، اس کا طرز عمل کیا ہوتا؟ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، اس کا چہرہ اتر جاتا، چہرہ سیاہ ہو جاتا، اور پھر کیا کرتا؟ یتوارا من القوم، لوگوں سے چھپتا پھرتا، لوگوں سے آنکھیں ملانے سے کتراتا، لوگوں کے سامنے جانے سے گھبراتا، اس کو ایک مصیبت سمجھتا، اپنے لیے نحوست سمجھتا، اور پھر سوچتا ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، بیٹی کو زندہ رہنے دے اور رسوائی برداشت کرے، لوگوں کے طنز و تشنیع کا، طعن و تشنیع کا شکار بنے، بے عزتی برداشت کرے، یا پھر اس کو زندہ درگور کر دے، یہ سوچتا، اور ایسا انہوں نے کیا۔ اللہ رب العزت نے 20ویں پارے میں فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، یہ بیٹی جو اللہ رب العزت نے عطا کی، اللہ رب العزت کی طرف سے نعمت اور برکت، لیکن ان کا طرز عمل کیا؟ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، قیامت کے دن اس زندہ درگور کی گئی بچی سے پوچھا جائے گا اس کا جرم کیا تھا، اس کا قصور کیا تھا کہ اس کو زندہ درگور کر دیا گیا۔ یہ جاہل معاشرے کی ایک تصویر اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں پیش کی کہ جو ہوتی تھی پیدا کسی گھر میں دختر، تو خوف شماتت سے بے مہر مادر پھرے دیکھتی جب کہ شوہر کے تیور، گاڑ آتی اس کو کہیں زندہ جا کر، وہ گود ایسی نفرت سے کرتی تھی خالی جنے سانپ جیسے کوئی جننے والی۔ یہ مقام تھا ان معاشروں میں ایک عورت کا، اور قیامت کے دن ایسے لوگوں سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ لیکن جب اسلام آیا اور اسلام نے اس عورت کو جو مقام بخشا، اس دور کے اندر اسلام کے علاوہ باقی معاشروں میں عورت کو متاع حقیر سمجھا جاتا تھا، عورت کو پاؤں کا جوتا سمجھا جاتا تھا، اس کو کوئی حیثیت نہیں دی جاتی تھی۔ لیکن جب اسلام آیا تو یہ اسلام نے بتایا کہ دنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، ویسے تو دنیا ساری کی ساری عارضی سامان ہے، اور دنیا کا سب سے بہتر سامان، سب سے قیمتی متاع المرأۃ الصالحہ، نیک بیوی ہے۔ اسلام آیا جس نے معاشرے کے اندر یہ توازن قائم رکھا کہ اگر مردوں کو الرجال قوامون علی النساء بنایا تو ساتھ یہ فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، جس طرح
مردوں کے اپنی خواتین پر حق ہیں، عورتوں پر حق ہیں، اسی طرح عورتوں کے بھی مردوں پر حق ہیں۔ معاشرے نے یہ توازن اور بیلنس قائم کیا معاشرے کے اندر اسلام نے، اور اللہ رب العزت نے یہ بیٹی جس سے نفرت کی جاتی تھی، اس کی ولادت کے وقت، پیدائش کے وقت نفرت کرنے کے اسباب کیا تھے؟ سبب یہ تھا، آج بھی ہمارے معاشرے کے اندر وہی اسباب ہیں۔ جو لوگ اسلامی روحانیت سے، دین اسلام کے نور اور روشنی سے محروم ہیں، جاہلانہ سوچ آج بھی پائی جاتی ہے، تو وہاں بھی یہی اسباب ہیں جو اس دور میں اس وقت۔ ایک سبب یہ تھا، بیٹی پیدا ہوگی ہمارے گھر میں تو کوئی ہمارے گھر میں داماد بن کے آئے گا، یہ ہمارے لیے آر بن جائے گا۔ حالانکہ وہ نہیں سمجھتے تھے کہ ہم بھی کسی عورت سے پیدا ہوئے، ہم بھی کسی عورت کی اولاد ہیں۔ دوسرا سبب یہ تھا کہ بیٹی پیدا ہوگی، ہماری جائیداد میں وارث بنے گی اور ہماری وراثت دوسرے خاندان میں چلی جائے گی، اور آج بھی یہی تصور موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے اسی تصور کو باطل کرنے کے لیے جب اسلام کی نواسیات کا تذکرہ کیا کہ اولاد اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ جل شانہ نے جب بھی اولاد کے حوالے سے قرآن پاک میں ذکر فرمایا تو لفظ ہبہ کو ذکر کیا۔ ہبہ، آپ جانتے ہیں ہبہ گفٹ، عطیہ، نوازش، عطا۔ انبیاء علیہ السلام نے بھی جب اللہ تعالیٰ سے اولاد کے لیے دعا مانگی تو یہی عرض کی، رب حب لی، اے اللہ مجھے عطا کر، ہبہ عطا کر۔ اولاد اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے، اللہ تعالیٰ کی نوازش ہے، اور اگر اس کی قدر پوچھنی ہو معاشرے کے اندر تو ان بہن بھائیوں سے پوچھئے جو اس نعمت سے محروم ہیں۔ دعا کیجئے کہ اللہ ہم سب کی اولادوں کو نیک بنائے، ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، بلکہ اس دعا کو حفظ جان بنا لیجئے ہمیشہ کے لیے۔ ہر مسلمان بھائی اور بہن یہ دعا کرے اللہ تعالیٰ سے، اور اس دعا کو حفظ کر لیجئے، ہمیشہ اپنی دعاؤں کے اندر اس کو شامل کر لیجئے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ اے اللہ ہمیں اولاد بھی ایسی عطا کر، بیویاں بھی ایسی عطا کر جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، اور ہمیں اعلیٰ درجے کے متقی اور پرہیزگار بنا۔ جو اولاد کی نعمت سے محروم ہے، اللہ رب العزت ان بہنوں کی گود بھی ہری کرے، اللہ رب العزت ان کو بھی اس نعمت سے نوازے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ لیکن اللہ رب العزت نے جب اس کا تذکرہ کیا، اور یہ ہر مسلمان کا عقیدہ بنیادی طور پر ہونا چاہیے کہ اولاد دینے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ اختیار نہ کسی نبی کو دیے، نہ کسی ولی کو دیے، کسی کی ڈیوٹی نہیں لگائی، یہ اختیارات اللہ کے ہیں، اللہ تعالیٰ اولاد دیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء۔ آسمان و زمین کی بادشاہت اللہ کے لیے، آسمان و زمین کا حقیقی مالک اور بادشاہ کون؟ اللہ جل شانہ۔ اور اس کے بعد فرمایا یہب لمن یشاء اناثا۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی اس آیت کی ترتیب میں سب سے پہلے عورتوں کا ذکر کیا، بیٹیوں کا ذکر کیا، اس لیے کہ اس معاشرے کے اندر جو لوگ بیٹی کو نحوست سمجھتے ہیں، ان کو پتہ چل جائے، ان کے نظریے کی تردید کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا یہب لمن یشاء اناثا۔ اللہ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے، یعنی بیٹی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہبہ ہے، بیٹی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر جہاں یہ بہت بڑی کوتاہی ہے کہ بیٹی پیدا ہو تو چہرہ اتر جاتا۔ میرے پاس ایک دن ایک آدمی وہ مٹھائی کا ڈبہ لے کر آیا، میرے پاس کوئی ساتھی بیٹھے ہوئے تھے، وہ جاتے ہوئے میرے کان میں کہہ گیا کہ حضرت جی اللہ نے بیٹی دی ہے، تو میں نے اس خوشی کے طور پہ میں اپنے دوستوں میں مٹھائی تقسیم کر رہا ہوں۔ تو وہاں جو بیٹھے ہوئے ساتھی تھے وہ پوچھنے لگے جی کس خوشی میں یہ ہے؟ میں نے کہا اللہ نے بھائی کو بیٹی دی۔ کہنے کہ کیسا عجیب آدمی ہے، بیٹی ہوئی اور مٹھائی بانٹتا پھر رہا ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کے اندر، اور ہمارے معاشرے کے اندر ہی یہ ایک بہت بڑی کوتاہی ہے کہ جو عورت جس کے ہاں مسلسل بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں،
بعض اوقات یہ وجہ بن جاتی ہے اس بیچاری کے گھر کو برباد کرنے کی، اس کی طلاق کی وجہ بن جاتی ہے، اس کو طلاق دی جاتی ہے۔ حالانکہ اولاد اللہ کے اختیار میں ہے، اس میں عورت کا کوئی دخل نہیں۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اگر اس میں کچھ دخل اللہ نے رکھا ہے تو مرد کا رکھا ہے، عورت کا اس میں کوئی نہیں۔ اگر اس میں کوئی قصور سمجھا جائے گا اور کوئی اس میں دخل ہو سکتا ہے تو وہ مرد کا ہے، طبی لحاظ سے اللہ رب العزت نے رکھا۔ عورت تو ایک زمین ہے، اس میں جو کاشت کیا جائے گا وہ پروان چڑھ جائے گا، اس لیے اس میں اس بیچاری کا کوئی قصور نہیں۔ اللہ رب العزت نے اس نظریے کی تردید کرنے کے لیے سب سے پہلے فرمایا یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا، اللہ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا، بعد میں بیٹوں کا ذکر کیا، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے۔ جس کو اللہ صرف بیٹیاں ہی عطا کرے اس کو کوئی بیٹا دینے والا نہیں۔ یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ، اور جس کو چاہتا ہے اللہ صرف بیٹے ہی عطا کرتا ہے۔ جس کو اللہ صرف بیٹے ہی عطا کرے اس کو کوئی بیٹیاں دینے والا نہیں۔ کتنے معاشرے کے اندر خاندان ہیں کہ بھائی بہنوں کو ترس رہے ہیں، 10-12 بھائی ہیں، بہن کوئی نہیں، 8-7 بہنیں ہیں، بھائی کوئی نہیں، وہ بھائی کو ترس رہی ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کی تقسیم ہے، اور اس کا جس طرح اس نے مناسب سمجھا اس کی حکمت پر مبنی تقسیم ہے۔ یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُکْرَانًا وَإِنَاثًا، یا اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بیٹے بھی دے اور بیٹیاں بھی دے، اس کی تقسیم ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن یَشَاءُ عَقِیمًا، جس کو چاہے اللہ اولاد نہ دے، میاں بھی صحت مند ہے، بیوی بھی صحت مند ہے، ڈاکٹری رپورٹیں بالکل صحیح ہیں، لیکن اللہ نے قسمت میں اولاد نہیں لکھی، تو یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ اس پر کسی کو ناراض بھی نہیں ہونا چاہیے، دعا مانگنی چاہیے اللہ سے، لیکن یہ اللہ کی تقسیم ہے، خالق کے فیصلوں پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ تو اسلام نے سب سے پہلے اس نظریے کو ختم کیا کہ عورت جس کو جینے کا حق معاشرے میں نہیں دیا جاتا تھا، پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، اس کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ تو اللہ کی طرف سے انعام ہے، اللہ کی طرف سے ہبہ ہے۔ یہ حدیث نہیں ہے، بعض اسلاف کا قول ہے۔ نواب صدیق حسن خان رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر فتح البیان میں لکھا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اولاد میں پہلے نمبر پر بیٹی عطا کرے تو باعث برکت ہوتی ہے، اور اس کی انہوں نے وجوہات نقل کی ہیں کہ بیٹی کس طرح باعث برکت ہوتی ہے، کہ بیٹی ماں کے ساتھ کام کاج میں شریک ہو جاتی ہے، اور اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو سنبھالنے میں، ان کی پرورش کرنے میں ماں کا ساتھ دیتی ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے نعمت ہے۔ اللہ رب العزت نے جہاں اس کو اپنی نعمت قرار دیا، وہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر آدمی کو اس بات کا احساس اور شعور رہنا چاہیے، انما النساء شقائق الرجال، جس طرح مرد آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور سیدہ حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اولاد ہیں، ماں اور باپ ایک ہیں مردوں کے، آدم علیہ السلام اور اماں جان حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اسی طرح عورت بھی ان کی اولاد ہے۔ جس طرح مرد اشرف المخلوقات ہیں، اسی طرح عورت بھی اشرف المخلوقات ہیں۔ اللہ رب العزت نے جن کو بیٹیاں عطا کی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ نے ان کو یہ اعزاز بخشا ہے، ان کو یہ انعام بخشا ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ابتلی من هذه البنات بشیء فاحسن الیہن کن لہ سترا من النار، جس کو اللہ بیٹیاں عطا کرے وہ بیٹیوں کی اچھی تربیت کرے، اچھی پرورش کرے، یہ اس کے لیے جہنم کی آگ اور اس کے درمیان ڈھال بن جائیں گی، جہنم کی آگ سے نجات کا ذریعہ بن جائیں گی۔ اور دوسری روایت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی، ایک میں 3 بیٹیوں کی پرورش کی، ان پر اپنا مال خرچ کیا، ان کو اچھی تعلیم دلائی، وہ اس کے لیے جہنم کی آگ سے نجات کا ذریعہ بن جائیں گے۔ صحابی نے پوچھا جس کی ایک بیٹی ہو، آپ نے فرمایا جس کی ایک بیٹی ہو وہ بھی اس کی صحیح پرورش کرتا ہے، اس کو دینی تعلیم کے زیور سے آراستہ کرتا ہے، اس کی ضروریات کا خیال رکھتا ہے، اللہ جل شانہ اس کے لیے بھی جہنم سے نجات کا ذریعہ بنا دیں گے۔ بہنوں کا تذکرہ کیا دوسری روایت میں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کے ساتھ بہنوں کا بھی ذکر کیا کہ جس نے اپنی 3 بیٹیوں کی پرورش کی یا 3 بہنوں کی پرورش کی، ان پر اپنا مال خرچ کیا، ان کی اچھی تربیت کی،
یہ اس کے لیے جہنم سے نجات کا ذریعہ بن جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے تو عورت کے مقام کو اس طرح بلند کیا کہ جس کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، اس کی پرورش کو، اس کی تربیت کو، اس کی ضروریات کا خیال رکھنے کو اللہ رب العزت نے ذریعہ نجات قرار دیا۔ اسی طرح عورت اسلام میں جس روپ میں بھی سامنے آئی، اللہ جل شانہ نے اس کے مقام و مرتبے کے مطابق جس عزت سے نوازا، جس شرف سے نوازا، اس کا اندازہ آپ اسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں جہاں اجر و ثواب کا تذکرہ کیا، اجر و ثواب کا، جہاں جنت کا وعدہ کیا مومنوں کے ساتھ، وہاں اللہ رب العزت نے دونوں کو ایک ساتھ ذکر کیا کہ اجر و ثواب میں دونوں برابر۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ اللہ فرماتے ہیں جو مومن مرد یا عورت نیک اعمال کریں گے، دونوں مرد ہو یا عورت، ہم اس کو دنیا کی زندگی بھی بہتر عطا کریں گے اور آخرت میں بھی اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائیں گے۔ ایک دن ام المومنین اسلام نے عورت کے مشاعر احساسات کا کس طرح خیال رکھا، اس کی کمزوریوں کو بھی اپنی نگاہ میں رکھا اور اس کے باوجود اس کو ان انعامات سے نوازا۔ اگر کائنات میں موجود خواتین مطالعہ کریں اسلام کا تو آج جو بازاروں کے اندر ان کو متاع حقیر سمجھ کر رسوا کیا جا رہا ہے اور اس کو چوکوں چراہوں میں لوگوں کی نگاہوں کا مرکز بنایا جا رہا ہے، ان کو تجارت کے فروغ کے لیے بطور بینر کے استعمال کیا جا رہا ہے، مشہوری کے لیے اس کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ اگر عورت کو پتہ چل جائے کہ اس کی شان یہ نہیں ہے، اس کا مقام نہیں ہے، یہ تو ایک چھپانے والی چیز ہے، پردے میں رہنے والی چیز ہے، اللہ رب العزت نے ہر چیز جو عزت اور شرف والی ہے اور حفاظت کا مطالبہ کرنے والی ہے، اللہ رب العزت نے اس کو پردے میں رکھا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ کسی نے سونے کے زیورات چوراہے میں جا کے رکھ دیے ہوں، ڈائمنڈ اور ہیرے اس نے راستے میں بکھیر دیے ہوں؟ کبھی کسی نے ایسے کیا؟ میں تو دیہات کا رہنے والا ہوں، میں ایک سادہ سی مثال دیتا ہوں۔ ہمارے ہاں ایک فصل ہوتی ہے جسے مکئی بولتے ہیں، مکئی، اور یہ آپ اس کو پتہ نہیں کیا بولتے ہیں۔ تو مکئی کا پودا جو ہوتا ہے یہ کافی طویل ہوتا ہے، تو اس کو چھلیاں لگتی ہیں، اس میں دانے ہوتے ہیں، یہ بہت استعمال ہوتی ہے ادھر بھی۔ اس کے اوپر اللہ رب العزت نے اس دانوں کی حفاظت کے لیے کور چڑھایا ہوا ہے، اس میں جب تک اس کے اوپر کور رہتا ہے وہ صحیح پک جاتی ہے اور اپنے مقصود تک پہنچ جاتی ہے۔ لیکن اگر وہ کور اتار دیا جائے تو پھر کوا آئے گا اس کو ٹھونگے مارے گا، چڑیا آئے گی اس کو ٹھونگے مارے گی، کوئی جانور بھی آئے گا اس کو ٹھونگے مارے گا اور اس کو پکنے سے پہلے ہی تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے تو یہ شرف اور کرامت بخشی ہے مسلمان عورت کو کہ اللہ رب العزت نے اس کو اجر و ثواب میں بھی برابر رکھا، بلکہ ام المومنین عائشہ، ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت یہ عورتوں کے احساسات ہیں اور اللہ رب العزت ان کے شعور اور احساسات کا کتنا خیال رکھتا ہے۔ کہتی ہیں حضرت جی اللہ تعالیٰ جب بھی قرآن میں تذکرہ کرتے ہیں مردوں کو خطاب کرتے ہیں، مردوں کو مخاطب کرتے ہیں، اس لیے کہ جو خطاب مردوں کا ہوتا ہے عورتیں بھی اس میں داخل ہوتی ہیں، اقیم الصلاۃ میں عورتیں بھی داخل ہیں، آت الزکوٰۃ میں اگر عورتوں کے پاس زیورات ہیں نصاب کو پہنچتے وہ بھی داخل ہیں۔ لیکن انہوں نے کہا کہ اللہ جل شانہ ہمیشہ مردوں کا نام لے کر ہی ان کو خطاب کرتے ہیں، عورتوں کا ذکر نہیں کرتے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے اس احساس کو بھی، اللہ تعالیٰ علیم الحکیم ہے، وہ جانتا تھا کہ یہ بات ہوگی، لیکن یہ شعور اور احساس دلانے کے لیے اللہ رب العزت نے اس وقت یہ آیات اتاری، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما۔ اللہ نے جہاں مردوں کا ذکر کیا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، برابر میں عورتوں کا ذکر کیا، ان کے اس احساس اور شعور کی
اجاگر کرنے کے لیے اور قدر کرتے ہوئے کہ نہیں آپ اجر و ثواب میں برابر ہیں، اللہ نے جو وعدہ کیا ہے سب کے لیے کیا جنت کا۔ اس لیے اسلام نے جو عورت اگر ماں کے روپ میں اسلام کے سامنے آئی تو اللہ رب العزت نے کتنا مقام عطا کیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ نے حکم دیا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ عبادت صرف اللہ کی کرو، اللہ کے حق کے فوراً بعد والدین کا حق ہے۔ صحابی نے پوچھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے اللہ کے حبیب والدین میں سے بھی حسن سلوک کا زیادہ حقدار کون ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امک، آپ کی ماں۔ قال ثم من، پوچھا پھر کون؟ فرمایا امک، آپ کی ماں۔ پوچھا پھر کون؟ فرمایا امک، آپ کی ماں۔ چوتھے نمبر پر پوچھا، فرمایا ابوک، آپ کا باپ۔ یعنی عورت کو اسلام نے یہ رفعت اور مقام دیا کہ 3 خدمت کے اعتبار سے، کیونکہ ماں باپ کی نسبت خدمت کی زیادہ حقدار ہے، اور ماں نے اپنے بچوں کے لیے جو تکلیفیں اور مشقتیں اٹھائیں اللہ نے ان کا قرآن میں ذکر کیا، ان کی بنیاد پر یہ اس قدر حقدار ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے ایک آدمی نے یمن سے اپنی ماں کو اٹھایا اپنے کندھوں پر، سارا حج کروایا، ہر جگہ اٹھا کر لے کر گیا اپنے کندھوں پر۔ جب حج سے فارغ ہو گیا تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، کہنے لگا حضرت جی میں نے اپنی ماں کو گھر سے اٹھایا، یمن سے پورا سفر کندھوں پہ اٹھایا، سارا حج کروایا، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا ہے؟ فرمانے لگے لا ولا بزفرۃ واحدہ، تیری ماں نے تیری ولادت کے وقت جو ٹیسیں برداشت کی تھی ان میں سے ایک درد کی ٹیس کا بھی تم نے حق ادا نہیں کیا، والدین کا حق۔ تو ماں کو اللہ رب العزت نے، صحابی آیا اس نے آ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزارش کی، ان طلحہ بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہنے لگا حضرت جی انی ارید الجہاد، میں جہاد میں آپ کے ساتھ، جہاد کتنا بڑا عظیم عمل ہے، میں جہاد میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امک حیہ، تیری ماں زندہ ہے؟ کہا جی ماں زندہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا پھر جاؤ اپنی ماں کی خدمت کرو، اسی کی خدمت میں جنت ہے، الزم رجلیہا فتم الجنہ، اپنی ماں کی خدمت کرو جنت وہیں مل جائے گی آپ کو۔ ماں تو ماں خالہ کو اور یہ مقام دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی آیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، حضرت جی مجھ سے بہت گناہ ہو گیا، کوئی طریقہ بتائیے اللہ میرا گناہ معاف کر دے۔ آپ نے فرمایا تیری ماں زندہ ہے؟ کہا نہیں۔ فرمایا خالہ زندہ ہے؟ جی خالہ زندہ ہے، جاؤ خالہ کی خدمت کرو اللہ تیرے گناہ معاف کر دے گا۔ اور فرمایا الخالۃ بمنزلۃ الام، خالہ بھی ماں کی جگہ پہ ہوتی ہے۔ اللہ جل شانہ نے اگر عورت بیٹی کی شکل میں آئی، اس کی فضیلت آپ نے سن لی، اگر عورت بیوی کی صورت میں سامنے آتی ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا، عورتوں کی کمزوریوں کا بھی احساس دلایا، استوصوا بالنساء خیرا، اپنی زوجات کے ساتھ بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اس لیے کہ تم نے اللہ کا نام لے کر ان کو اپنے گھر میں بسایا ہے، اللہ تعالیٰ کا نام لے کر تم ان کو اپنے گھر میں لائے ہو، ان کا خیال رکھو۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا کہ عورت پسلی سے پیدا ہوئی ہے مرد کی، اور پسلی کی سب سے زیادہ ٹیڑھی جگہ اوپر والی ہوتی ہے، اگر اس کو سیدھا کرنا چاہیں تو ٹوٹ جائے گی۔ اس کی کمزوریوں کا خیال رکھتے ہوئے آپ اس سے فائدہ اٹھا لو، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اور وہ لوگ جو دوسروں کا گھر برباد کرنا چاہتے، شوہر کا دماغ خراب کر کے یا بیوی کو ورغلا کے شوہر کے خلاف، ان کی اتنی مذمت کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے فرمایا لیس منا من خبب امرأة علی زوجہا او عبدا علی سیدہ، جو آدمی کسی بیوی کو اس کے شوہر کے خلاف اکساتا ہے، ابھارتا ہے، اس کے خلاف اس کا مائنڈ اور ذہن خراب کرتا ہے، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ جو کسی خاتون کے گھر کو برباد کریں، اسلام نے اس قدر خاتون کے حقوق کا تحفظ کیا، اسی طرح اسلام نے مرد کو جس طرح قوام بنایا، ذمہ دار بنایا، نکاح کی باری آئی اسلام نے یہاں بھی عورت کو حق دیا۔ ایک طرف یہ فرمایا لا نکاح الا بولی، ولی کی اجازت کے بغیر کسی عورت کا نکاح نہیں ہوتا، کوئی عورت اپنے ولی کی اجازت کے بغیر، اس کی سرپرستی کے بغیر نکاح نہیں کر سکتی۔
اور فرمایا ایما امرات نکحت بغیر اذن ولیہا، جو عورت اپنے ولی کی اجازت اور رضامندی کے بغیر نکاح کر لیتی ہے فنکاحها باطل باطل باطل، اس کا نکاح باطل ہے باطل ہے باطل ہے۔ یہ کورٹ میرج سارے اسی سے میں آتے ہیں۔ تو دوسری طرف یہ فرمایا کہ اگر جب عورت کی شادی کرنے لگو تو فرمایا لا تنکح البکر حتی تستأذن ولا الثیب حتی تستعمر، اگر آپ نے کنواری بچی کی بھی شادی کرنی ہے تو اس سے مشورہ لو، اسے بتاؤ بچے کے بارے میں، اس سے مشورہ لو، مجبور نہیں کرنا کہ جہاں اپنی انا کا مسئلہ ہو یہ دیکھنا ہی نہیں۔ معیار کیا رکھا آپ نے فرمایا اذا اتاکم من ترضون خلقہ ودینہ فزوجوہ، جب ایسا شوہر مل جائے بچی کے لیے جس کا دین اور اخلاق اچھے ہوں تو اس کا نکاح کر دو، بچی سے مشورہ کرو، جبر نہیں کرو۔ اور اگر طلاق یافتہ یا مطلقہ یا بیوہ کوئی عورت ہے تو اس سے رائے لو برابر، وہ بول کر بتائے گی کہ میں وہاں شادی کرنا چاہتی ہوں نہیں، لیکن کنواری بچی اگر خاموش رہے لیکن اس سے پوچھو ضرور تو یہ اس کی رضامندی ہوگی۔ تو یہاں بھی حق دیا، حق مہر کا مسئلہ آیا تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ عورت کا حق ہے حق مہر، ہر مرد کے لیے یہ حقوق و لباس کا مسئلہ ہے، اگر یہاں نہیں دے گا تو قیامت یا تو معاف کر دے بیوی یا پھر قیامت کے دن دینا ہوگا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيًّا مَرِيًّا، عورتوں کو خوشی کے ساتھ ان کے حق مہر ادا کرو، اور اگر وہ معاف کر دیں تو ان کی مرضی۔ اسی طرح آپ نے فرمایا عورت کے کمزوریوں کا خیال رکھتے ہوئے لا یفرق مؤمن مؤمنہ ان کرہ منہا خلقا رضی منہا آخر، عورت کی ہمیشہ کمزوریوں پر نظر نہ رکھو، اگر اس کے اندر کوئی ایک کمی اور کوتاہی ہے تو اس کے اندر کئی خوبیاں بھی ہیں، اس لیے صرف کسی ایک آدھ اس کی کمی کوتاہی کی بنیاد پر اس کو فارغ نہ کر دو یا اس پر یہ حکم نہ لگا دو۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح مرد کو عورت کا لباس قرار دیا اسی طرح عورت کو مرد کا لباس قرار دیا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ اسلام نے عورت کو یہ شرف اور مقام بخشا کہ مرد کے برابر۔ اور پھر اس کے بعد وراثت کی باری آئی تو اللہ جل شانہ نے فرمایا اس اسلام سے پہلے معاشروں کے اندر عورت کو حق وراثت سے محروم کیا جاتا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے جب وراثت کا ذکر آیا تو فرمایا اللہ جل شانہ فرماتے ہیں للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، جس طرح والدین کی چھوڑی ہوئی جائیداد میں سے بچوں کا حق ہے، بیٹوں کا حق ہے، اسی طرح بیٹیوں کا بھی حق ہے۔ اور دوسری آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، تمہارے لیے جائز نہیں کہ زبردستی عورتوں کی جائیداد پہ قبضہ کر لو اور ان کی جائیداد کو حاصل کر لو۔ اللہ جل شانہ ہمیں توفیق بخشے کہ ہم اسلام کا مطالعہ خود بھی کریں اور اپنے گھروں میں بھی ایسا ماحول پیدا کریں، اور مسلمان خاتون کو یہ احساس اور شعور ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے مجھ پر انعام کیے ہیں، مجھ پر احسان کیے ہیں، اور دین اسلام کے ذریعے مجھے شرف اور مقام بخشا ہے، اس کو اس مقام کی قدر کرنی چاہیے۔ وہ عورتیں جو مغربی تہذیب سے یا اسلام سے دور جو نظریات ہیں، جو عورت کو ویسے ہی کچھ نہیں حیثیت نہیں دیتے، جو ان کی طرف دیکھ کر للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتی ہیں کہ جس طرح وہ سرے بازار گھوم رہی ہیں ہم بھی ایسے باہر نکلیں، جس طرح وہ زینت بن رہی ہیں ہر محفل کی ہم بھی بنیں، تو یہ مسلمان عورت کو زیب نہیں دیتا۔ اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر پابندیاں لگائی ہیں تو کس نے لگائی ہیں؟ شوہر نے نہیں لگائی، کسی مولانا صاحب نے نہیں لگائی، اللہ نے لگائی۔ اللہ نے ایک نظام دیا ہے، اس نظام کے مطابق چلیں گے تو آخرت میں کامیابی ہوگی۔ اللہ جل شانہ ہمیں اسلام کی صحیح تعلیمات سے استفادہ کرنے کی توفیق بخشے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق بخشے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد۔ محترم بھائی اور بہنوں، اللہ جل شانہ نے پردہ اس مسلمان خاتون کا، اسلامی خواتین کا ایک وقار اور شعار بنایا ہے۔ اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں فرمایا
یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نسائک کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ یہ ان کی پہچان کی علامت ہے پردہ، اور اس وجہ سے بھی کہ اس کی وجہ سے ان کو باہر نکلے تو لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ مسلم خاتون ہے، اس کا احترام کرنا لازمی ہے، ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ تو مسلمان خاتون کو یہ سمجھنا چاہیے کہ من امرک بالحجاب، آپ کو پردے کا حکم کس نے دیا ہے؟ یہ حکم اللہ نے دیا ہے، اللہ نے دیا ہے۔ اس لیے پردہ مسلمان عورت کا شعار بھی ہے اور وقار بھی ہے، اس کی پابندی کرنی چاہیے۔ اسی طرح لباس کے اندر بھی مسلمان عورتوں کو ایسا لباس پہننا چاہیے جو ساتر لباس ہو، جسم کو چھپانے والا ہو، سر سے پاؤں تک عورت کا پردہ ہے، اس کو چھپانا چاہیے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی مذمت کی ہے، آپ کی ان احادیث کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صنفان من اہل النار لم ارہما، دو قسم کے لوگ جہنمی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم سے محفوظ فرمائے۔ آپ نے فرمایا آج میں ان کو نہیں دیکھ رہا، یعنی بعد میں آئیں گے۔ ان میں فرمایا نساء قاسیات عاریات مائلات ممیلات رؤوسہن کاسنمۃ البخت لا یدخلن الجنۃ ولا یجدن ریحھا۔ ایک قسم کی وہ عورتیں ہیں نساء قاسیات عاریات، لباس تو پہنا ہے لیکن لباس پہننے کے باوجود برہنہ محسوس ہوتی ہیں، یا تو لباس اتنا شفاف اور باریک ہے کہ جسم نظر آتا ہے، یا اتنا تنگ اور چست ہے کہ جسم کی ساخت ظاہر ہوتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا قاسیات عاریات مائلات، بازاروں میں نکلتی ہیں بناؤ سنگار کر کے، خود لوگوں کی طرف مائل ہوتی، لبکتی، لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتی۔ رؤوسہن کاسنمۃ البخت، سر پہ اس طرح کے جوڑے بنائے ہوئے جس طرح بختی اونٹنیوں کی کوہانیں ہوتی ہیں۔ آپ نے فرمایا جنت میں جانا تو درکنار، ایسی عورتیں جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکیں۔ اسی طرح مسلمان عورت کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ضابطہ بیان کر دیا ہے۔ آپ نے فرمایا طیب الرجال ما ظہر ریحہ وخفی لونہ وطیب النساء ما ظہر لونہ وخفی ریحہ۔ مردوں کی خوشبو یہ ہے کہ اس میں خوشبو تو دوسروں تک پہنچے، خوشبو تو آئے دوسروں کو، لیکن اس کا رنگ ظاہر نہ ہو۔ یعنی مردوں کے لیے لپسٹک لگانا، مردوں کے لیے اس طرح کی چیزیں لگانا جو خواتین بناؤ سنگار کرتی ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ لیکن عورتوں کو کیا کہا کہ عورتوں کی زینت کس کے لیے ہوتی ہے؟ اس کے شوہر کے لیے۔ عورت کی زینت کس کے لیے؟ اس کے شوہر کے لیے۔ اس کا رنگ ظاہر ہوتا ہے لیکن خوشبو دوسروں تک نہیں جانی چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ جو عورت بازار میں جاتی ہے اور بازار کو مہکاتی جاتی ہے ایسی خوشبو لگا کر، اس پر فرشتے بھی لعنت کرتے ہیں۔ اسی طرح مسلمان خاتون کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اب ہر چیز میں پابندی کرے اس چیز کی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الواشمات والمستوشمات والنامسات والمتنمسات والمتفلجات للحسن المغیرات لخلق اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی عورتوں پر لعنت کی جو وشم کرواتی ہیں۔ چونکہ یہ کام زیادہ عورتیں کرتی ہیں اس لیے عورتوں کا ذکر کیا گیا، لیکن اگر مرد کریں تو وہ بھی اس حرمت کے اندر داخل ہے کہ وہ سوئی کے ذریعے اس طرح سرما بھرا کر اپنے کوئی نام لکھوانا، کوئی جانور کی تصویر بنانا، پھولوں کی تصویر بنانا، ایسا کرنے والیوں پر بھی اور کروانے والیوں پر بھی، آئی بروز بنانے والیوں پر بھی اور بنوانے والیوں پر بھی۔ اور متفلجات کہتے ہیں اپنے دانتوں کو رگڑ کر ان میں فاصلہ پیدا کرنا خوبصورتی کے لیے، ایسا کرنے والیوں پر بھی اور کروانے والی عورتوں پر بھی لعنت کی ہے۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا بالوں کو جوڑنے اور جڑوانے والی، بالوں کو لمبا کرنے کے لیے مصنوعی بال لگانے والی عورتیں، ان پر بھی اللہ رب العزت نے لعنت کی ہے۔ مسلمان خاتون کو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اسی طرح فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے ایسی عورتوں پر بھی لعنت کی ہے جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں کسی طرح کی۔ اس لیے مسلمان خاتون کو ان چیزوں کی پابندی کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے جو اس پر انعامات اور احسانات ہیں ان کا ہمیشہ اپنے سامنے ان کو رکھنا چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور دین اسلام یہ سمجھنا چاہیے کہ دین اسلام کی جو پابندیاں ہیں یہ سراپا برکت اور رحمت ہیں، خواتین کے تحفظ کے لیے، اس کی عفت و عصمت کی حفاظت کے لیے، اس کے حقوق کی رعایت اور حفاظت کے لیے ہیں، اور اس کی دنیا کے اندر اس کی شان و شوکت اور عزت کو برقرار رکھنے کے لیے ہیں۔ یہ اس کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ اس کو گھر میں مقید اور محسوس کرنے کے لیے نہیں، محصور کرنے کے لیے نہیں ہے۔ اگر ایسا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت نے آخرت میں بڑے انعامات کا وعدہ کیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما امرأۃ صلت خمسها وصامت شہرها وحسنت فرجها وطاعت بعلها
جو عورت 4 کام کر لے گی، نماز پابندی کے ساتھ پڑھے 5 نمازیں، رمضان کے روزے پابندی کے ساتھ رکھے، اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی فرما برداری کرے، کل قیامت کے دن قیل لہا، اسے کہا جائے گا ادخلی من ای ابواب الجنت شئت، جنت کے سارے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں، جس سے چاہو داخل ہو۔ یہ برکات اسلام سے ملتی ہیں خواتین کو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی، تمام مسلمان مردوں کو بھی اور خواتین کو بھی دین اسلام کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ ہمارے یہاں ایک بھائی ہیں، بھائی ریاض صاحب، یہاں سالمیوں میں رہتے ہیں۔ کل ان کا فون گیا تھا کہ ان کے والد گرامی کل وفات پا گئے انڈیا میں، انہوں نے دعا کے لیے اپیل کی ہے۔ خطان میں ہمارے محترم بھائی قاری منان صاحب ہیں، ابھی میں آ رہا تھا تو ان کا فون آیا تھا کہ ان کی والدہ سخت بیمار ہیں، سب کے لیے دعا کریں، اللہ بیماروں کو شفا عطا فرمائے، اور جو فوت ہو گئے اللہ کی مغفرت فرمائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين، اللهم اغفر للمسلمين الميتين، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، اللهم ادخلهم جنة الفردوس واعصمهم من فتنة القبر وعذاب النار، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ صفین درست کر لیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا